بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 21 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے بودھ مت کے مشہور فرقے۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ بودھ مت میں کون کون سے فرقے ہیں اور ان فرقوں کی کچھ خصوصیات پڑھیں گے کہ وہ فرقے ان کا کیا ماننا ہے اور کہاں پائے جاتے ہیں، کیسے ان کا وجود ہوا، کہاں وجود ہوا، ان سب کی تفصیل آج کی اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بات جانتے ہیں فرقے کے بارے میں کہ بودھ مت کے دوسرے اجتماع میں روایت پرستوں کے غلبہ اور آزاد خیالوں پر کفر کا فتویٰ صادر کرنے کے نتیجے میں بودھ مت دو مشہور فرقوں میں تقسیم ہو گیا۔ بودھ مت کے فرقوں کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لیوس مور لکھتے ہیں کہ بودھ مذہب کی دو مختلف شاخیں بن گئیں، ایک چین، نیپال اور تبت کے شمالی بدھ، دوسرے لنکا، برما اور شام کے جنوبی بدھ، ایک استھور کہلاتے ہیں اور دوسرے مہاسندھک۔ اشوک راجا کے عہد تک تقریباً 18 فرقے بن گئے۔ بودھ مت کے 18 فرقوں میں سے درج ذیل 3 فرقے بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 ہینایان مہایان، نمبر 2 مہایان، نمبر 3 زین بودھ مت۔ اس پوری عبارت میں یہ بتایا گیا ہے کہ بودھ مت کی فرقوں کی تاریخ سے بتائی کہ بودھ مت میں فرقوں کی تاریخ کی ابتدا کیسے ہوئی۔ دوسرا جو اجتماع ہوا تھا بودھ مت کا، اس میں قدیم اور جدید خیال کے لوگوں میں جو ٹکراؤ ہوا اور قدیم خیال کے لوگوں نے، روایت پرستوں نے آزاد خیال لوگوں پر کفر کا فتویٰ صادر کرنا شروع کیا، یعنی اس کو بودھزم سے الگ بتانے لگے۔ پھر وہاں سے یہ فرقہ بندی شروع ہوئی بودھزم میں، اور شروع میں تو یہ 2 میں بٹا، ہینایان اور مہایان، لیکن کہتے ہیں کہ اشوک راجا کے عہد تک آتے آتے 18 فرقے اس کے بن چکے تھے، یعنی ہینایان اور مہایان میں بھی الگ الگ طرح کے بھی فرقے بن گئے تھے، ذیلی فرقے جو ٹوٹل 18 ہوتے تھے۔ لیکن جو مشہور فرقے ہوئے ہیں وہ 3 ہیں، ہینایان، مہایان اور زین بودھ مت، جو بعد کی پیداوار ہے۔ ان تینوں کی تفصیل آج کی اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ہینایان کے بارے میں۔ اس کو تھیراواد کہا جاتا ہے اور سنسکرت میں اسی کو استھیراواد یعنی چھوٹی گاڑی کہتے ہیں۔ اس فرقے کی نمایاں خوبیاں اور امتیازات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 یہ فرقہ ذات باری، روح اور الہام کا منکر ہے۔ نمبر 2 یہ بودھ مت بودھ کو انسان مانتا ہے کہ وہ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، البتہ مراقبہ اور سخت ریاضت کی بنا پر نروان حاصل ہوا، اس لیے وہ تقدیس و احترام کے حقدار ہیں۔ نمبر 3 یہ تیسری بودھ کونسل کی قراردادوں پر عمل کرتا ہے۔ نمبر 4 اس فرقے کے نزدیک ہر شخص کو نروان حاصل کرنے کے لیے خود جد و جہد کرنا چاہیے۔ نمبر 5 اس فرقے کی مذہبی کتابیں پالی زبان میں ہیں۔ یہ کتابیں 3 مجموعوں میں ہیں جنہیں تریپٹک کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ جنوبی ہند اور سری لنکا میں پایا جاتا ہے۔ اس پوری عبارت میں یہ بتایا گیا کہ ہینایان کو تھیراواد اور استھیراواد دونوں کہا جاتا ہے۔ ہینایان کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی گاڑی۔ اس میں اس کی خوبیاں اور اس کی امتیازات یہ ہیں، کل 5 امتیازات ہیں جو نمایاں ہیں کہ یہ فرقہ ایک خدا کو نہیں مانتا، یعنی کسی معبود کا قائل نہیں، نہ یہ روح کا قائل ہے، نہ یہ الہام کا قائل ہے، لیکن اسی وجہ سے یہ گوتم بدھ کو خدا بھی نہیں مانتا، بلکہ ایک انسان مانتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی ایک عام انسان کی طرح، یہ بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے
لیکن ان کی عبادت اور ریاضت اس درجے کی تھی کہ ان کو نروان حاصل ہو گیا، اور نروان حاصل ہونے کی وجہ سے یہ تقدیس و احترام کے حقدار ہیں۔ اور یہ تیسری بدھ کونسل کی قراردادوں پر عمل کرتا ہے۔ چوتھی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس یہ کہتا ہے کہ نروان حاصل کرنا ہر شخص کے بس میں ہے، ہر شخص نروان حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی جد و جہد سے کر سکتا ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جو تریپٹک کتاب جس کے بارے میں زیادہ بات کی جاتی ہے کہ بدھزم کی جو تریپٹک جو 3 مجموعے جو ہیں وہ اسی ہینایان کی ہیں، اور یہ فرقہ جنوبی ہند اور سری لنکا میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ قدیم خیال کے ماننے والے لوگ ہیں جن کو روایت پرست بھی کہا جاتا ہے۔ مہایان، مہایان کے مطلب بڑی گاڑی کے معنی۔ کہ بودھزم کا سب سے مقبول فرقہ مہایان ہے۔ یہ فرقہ پہلی صدی عیسوی میں وجود میں آیا۔ یہ فکر و نظر میں آزادی کا قائل ہے، اسی لیے اسے آزاد خیالوں کا ترجمان کہا جاتا ہے۔ مہایان کے لغوی معنی بڑی سواری، بڑا بھار اٹھانے والا۔ یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ اس میں بہت سے عقیدوں اور رسوم کا بار اٹھانے کی صلاحیت تھی۔ اس فرقے کی نمایاں خوبیاں اور امتیازات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ فرقہ گوتم بدھ کو نور مجسم مانتا ہے۔ وہ در حقیقت ذل الہی تھے جو انسان کی صورت میں اس دنیا میں آئے۔ نمبر 2، دوسری خوبی کہ اعلیٰ ترین روحانی مقاصد کے حصول کے لیے سخت قسم کی ریاضتوں اور علمی مہارت کا سر کرنا ضروری نہیں، محض بدھ پر ایمان اور ایمانداری ہی نروان کے لیے کافی ہے۔ اس پوری عبارت میں یہ بتایا گیا کہ مہایان کا جو فرقہ ہے یہ آزاد خیال لوگوں کا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بڑا بھار اٹھانے والا۔ اس کے نام مہایان اس لیے پڑا کہ یہ بہت سے عقیدوں اور رسومات کا حامل ہے۔ اس کی خوبیوں میں سے پہلے نمبر کی خوبی یہ ہے کہ یہ فرقہ گوتم بدھ کو ایک عام انسان نہیں مانتا بلکہ نور مجسم مانتا، اور یہ کہتا ہے کہ یہ ذل الہی ہے جو انسان کی صورت میں اس دنیا میں آ گئے، یعنی جو اوتار واد کا تصور ہندوازم میں اسی سے ملتا جلتا اس کا مہایان فرقے کا عقیدہ ہے گوتم بدھ کے بارے میں۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نروان حاصل کرنے کے لیے محض بدھ پر ایمان لانا ہی کافی ہے۔ تیسری خوبی کہ بودھ مذہب ایک فلسفیانہ مذہب تھا، لیکن دھیرے دھیرے برہمنی مت کے زیر اثر یہ فرقہ مقدس بودھ ہستیوں کی پرستش کو ذریعہ نجات سمجھنے لگا۔ گوتم بدھ کی چوتھی خوبی یہ کہ گوتم بدھ کی 3 صورتیں ہیں جنہیں تریکایا کہا جاتا ہے۔ پہلی صورت کو دھرم کائے، دوسری کو سمبھوگ کائے اور تیسری کو نرمان کائے کہتے ہیں۔ پانچویں خوبی یہ کہ یہ فرقہ بدھیست پر یقین رکھتا ہے۔ غالباً یہ فرقہ راجہ کنشک کے عہد میں اپنی بنیادوں کو مضبوط کر سکا اور اس کے اصول و ضوابط چوتھی کونسل میں متعین ہو سکے۔ جو خوبی ہم نے پیچھے پڑھی، باقی 3 خوبیاں اس میں اس سائیڈ میں شو ہو رہی ہیں۔ کہ تیسری خوبی یہ کہ یہ گوتم بدھ کو کی ذات کو ذریعہ نجات سمجھ کر ان کی پرستش کرنے لگا، ورنہ بدھزم تو اصل فلسفیانہ مذہب تھا۔ یہ کوئی عبادات کا اس میں کوئی بہت ہی عام مذاہب کی طرح ٹکا بدھا کوئی ایسا اصول نہیں تھا، بلکہ یہ مہایان فرقے نے اس کو مستقل شکل دی کہ کیسے گوتم بدھ کی عبادت کی جائے، ان کی پرستش کی جائے، ان کو ذریعہ نجات سمجھا جانے لگا۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ یہ گوتم بدھ کو 3 شکلوں میں مانتا ہے: دھرم کائے، سمبھوگ کائے، نرمان کائے۔ ان تریکائے کا جو عقیدہ ہے وہ مہایان کا ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ بدھیست کا جو لفظ ہے، یہ جو اصطلاح ہے، یہ اس فرقے کی اپنی اصطلاح ہے۔ ان کا مطلب یہ کہ کچھ ایسی بزرگ ہستیاں جو نروان کے درجے پہ پہنچ گئی، نروان حاصل ہو سکتا انہیں، لیکن وہ جان بوجھ کے نروان نہیں لیتے تاکہ وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے نروان نہیں، تاکہ دوسروں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہیں۔ اگر وہ نروان حاصل کر لیں گے تو دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے، اس لیے وہ جب دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے تو دوسروں کی ہدایت کا کام کیسے کریں گے؟
تو دوسروں کی بھلائی کے لیے کہ وہ بار بار اس دنیا میں آتے رہیں، بار بار دنیا میں آنے کے لیے وہ نروان حاصل نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ بدھسٹ کہے جاتے ہیں۔ اور اس کا جو عہد ہے اس فرقے کے وجود میں آنے کا، وہ راجہ کنشک کا عہد ہے۔ یہ فرقہ شمالی ہند، تبت، منگولیا، چین اور جاپان میں پایا جاتا ہے، اور ان ممالک کی مذہبی روایات اور سماجی ثقافتوں سے کافی متاثر ہے۔ یعنی اس فرقے میں ان ممالک کی روایات اور ثقافتیں پائی جاتی ہیں۔ اس فرقے کی اہم کتاب لنکا وترا سوتر اور ڈائمنڈ سوتر، یہ دو کتابیں زیادہ اہم ہیں۔ زین بدھ مت، تیسرا فرقہ۔ زین بدھ مت کا آغاز چین میں ہوا اور جاپان جا کر یہ زیادہ پھیل گیا۔ بدھ مت کی یہ صورت مغرب میں زیادہ معروف ہے۔ ایک مذہبی روایت کے مطابق گوتم بدھ کا ایک چیلا ایک سنہرے پھول کا تحفہ لے کر ان کے پاس آیا اور ان سے اپنی تعلیمات کے راز سربستہ کو بیان کرنے کی درخواست کی۔ گوتم بدھ نے وہ پھول اس سے لے لیا، اسے اونچا اٹھائے رکھا اور مرتکز توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس پر نظر جمائے رہا۔ اپنے اس فعل سے انہوں نے یہ بات واضح کی کہ اس کی تعلیم کا راز الفاظ میں نہیں بلکہ خود پھول پر غور کرنے کے عمل میں پوشیدہ ہے۔ زین عقیدے کے بارے میں لوگوں کا ایمان ہے کہ وہ اس کے مخفی عمل سے ظہور میں آیا ہے۔ جاپانی زبان میں لفظ جین کا مفہوم ہے غور و فکر۔ زین کا مقصود و منتہا ہے بصیرت و روشنی۔ اسی طرح کی بصیرت جیسی گوتم بدھ کو گیان ورکش یعنی پیپل کے پیڑ کے نیچے حاصل ہوئی تھی۔ یہ زین کا جو فرقہ ہے یہ اصلاً چین سے تو شروع ہوا اور جاپان میں پہنچا، یعنی چین اور جاپان میں اس کے ماننے والے لوگ ہیں۔ کہ زین یہ سبق دیتا ہے کہ لوگ غور و فکر اور گیان دھیان سے روشنی پا سکتے ہیں۔ خلاصہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج اس سبق سے پہلے پڑھا کہ فرقے کے بارے میں کہ بدھزم میں فرقے کی تاریخ کیا رہی، کب فرقہ بندی شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان فرقوں میں سے کی تفصیل پڑھی کہ 3 فرقے مشہور فرقے ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہنایان ہے، پھر اس کے بعد مہایان دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ زین بدھ مت ہے۔ ان کو یہ جو تیسرا فرقہ زین ہے، اس کو پورا لفظ زین بدھ مت ہے۔